السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم آپ کو کاپی سے متعلقہ چند ضروری ہدایات دے رہے ہیں۔ اس کو بغور سمجھیے کہ آپ نے کاپی میں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کاپی میں اوپر دیے گئے تعارف کی جگہ پر اپنا نام اور جماعت اور مضمون تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد کاپی کا صفحہ نمبر 1 فہرست، جس طرح سے آپ کام مکمل کرتے جائیں گے آپ فہرست بناتے جائیں گے۔ اس کے بعد کاپی کے پہلے صفحے پر آپ اپنا تعارف تحریر کریں گے۔ 2 صفحات چھوڑنے کے بعد آپ نے جس طرح سے کام شروع کیا ہے، کام کرنے کے لیے سوالات لکھنے کے لیے بلیک کٹ مارکر کا استعمال کریں گے اور جوابات لکھنے کے لیے بلو پین یا پوائنٹر کا استعمال کریں گے۔ تمام کام کاپی میں کریں گے۔ جس طرح سے آپ کو لیکچرز میں ہدایات دی جا رہی ہیں، انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام کام کاپی میں مکمل کریں گے۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، سوالات لکھنے کے لیے بلیک کٹ مارکر کا استعمال کریں گے اور جوابات لکھنے کے لیے بلو پین یا بلو پوائنٹر کا استعمال کریں گے۔ تمام کام بہترین خوش خطی کے ساتھ کاپی میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو کاپی کے متعلق دی گئی ہدایات بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہم اپنے لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تمام طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ نے لیکچر نمبر 1 بخوبی سنا ہوگا اور اس کا کام مکمل کر لیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو سورہ زلزال پڑھائی اور اس کے متعلق ضروری معلومات فراہم کی، یعنی اس کا شان نزول، تعارف اور اس کی تفسیر۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آپ کو سبق عقیدہ رسالت کے تقاضے پڑھایا اور سمجھایا اور اس کو تفصیلاً سمجھایا۔ آج لیکچر نمبر 3 میں ہم آپ کو صفحہ نمبر 13 سے خالی جگہ اور سوال جواب کروائیں گے۔ چیپٹر عقیدہ توحید کی عقیدہ رسالت کے تقاضے، صفحہ نمبر 13، سوال جواب اور خالی جگہ۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے کا خالی جگہ اور سوال جواب صفحہ نمبر 13 پر دیے گئے ہیں۔ آئیے بچوں، آپ خالی جگہ پر کرنے کے لیے سبق کو بہترین طریقے سے پڑھیے۔ آئیے بچوں، سوال نمبر 1 کا جواب ہم دیکھنے کے لیے صفحہ نمبر 10 پر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 کا شروع کا حصہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ شروع کی 2 لائنیں۔ جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ توحید و رسالت اسلام کے 2 بنیادی عقیدے ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا، اور عقیدہ رسالت کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے
کن 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیکھنے کے لیے صفحہ نمبر 10 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 10 کا دوسرا پیراگراف، ہر مسلمان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ آپ پہلے یہاں سے یہاں تک کاپی میں تحریر کریں گے اور اس کے بعد دی گئی سورت کا ترجمہ وہ تحریر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نیچے دیے گئے 4 نقطے بیان کیے گئے ہیں، یعنی 2 باتیں اصل ایمان کا حصہ ہیں، محبت ایمان اور تعظیم رسول، اور 2 باتیں کمال ایمان کا حصہ ہیں، نصرت رسول اور اطاعت رسول۔ یہ ہے سوال نمبر 2 کا مکمل جواب۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے کامل ایمان کی سب سے پہلی شرط کیا ہے اور اس کی علامات بھی بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 10 کا آخری پیراگراف، محبت رسول۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پہلی شرط محبت رسول ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ، اولاد، گھر، مال، کاروبار اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی کیا شرط بتائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی شرط بتائی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبت کرے گا تو پھر وہ اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یعنی ہر چیز کو پس پش رکھ کر، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، مال ہو، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آپ اس جواب کو لکھتے ہوئے محبت رسول کا جواب ہیڈنگ کے ساتھ شروع کریں گے اور صفحہ نمبر 11 کے پہلا پیراگراف پر اس کا جواب ختم ہو جائے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی سب سے پہلی شرط بتائی کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب مکمل ہوا۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے نصرت رسول سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 12 کا پہلا پیراگراف دیکھیے، جس میں آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نصرت رسول۔ یہ پورا پیراگراف سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اب اس کو کاپی میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 5، کس طریقے پر زندگی گزارنے سے ایمان کامل ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 12 کی ہیڈنگ اطاعت رسول۔ یہاں سے آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نور ہدایت یعنی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس پر عمل کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح یہ لکھنے کے بعد یہاں تک آخری پیراگراف دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تعلیمات اپنی تمام خواہشات میری تعلیم کے مطابق نہ کر لے۔ یعنی آپ اطاعت رسول کی پہلی 2 لائنیں، پھر اس کے بعد لاسٹ کی 2 لائنیں وہ آپ کاپی میں تحریر کریں گے تو آپ کا سوال نمبر 5 مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو سبق عقیدہ رسالت کے تقاضے بہت اچھی طریقوں سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، عقیدہ رسالت کو سمجھیں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔
اور عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے لیے آپ کو محبت رسول پیدا کرنی ہوگی۔ اچھا تو بچوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، میں معلمہ نگار جمشید آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ تمام کام میری دی ہوئی ہدایت کے مطابق کاپی میں بہترین خوشقصی کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تمام بچوں، اللہ حافظ۔